السلام علیکم. آئی ڈاکٹر محمد اکرم, ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن, گورنمنٹ کالج, یونیورسٹی فیصل آباد. آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے آرٹیکلز کے بارے میں. تو نارملی جو ہے وہ دو قسم کے آرٹیکلز ہوتے ہیں. ایک ریویو آرٹیکل ہوتا ہے. ریویو آرٹیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپیرینسڈ ہیں اور آپ نے 12 سے 14 سال جو ہے وہ زیادہ کسی ٹاپک پہ یا کسی مخصوص جو ہے موضوع پہ کام کیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا آپ ریویو لکھنا شروع کرتے ہیں. اور ریویو جو ہے وہ تمام پبلشڈ پیپرز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے. اس میں آپ نے جس بھی آرٹیکل سے کوئی جملہ لینا ہوتا ہے, جو بھی سینٹینس لینا ہوتا ہے, اس کا ریفرنس ڈالتے ہیں. اور ریسرچ آرٹیکل میں یہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا اوریجنل ریسرچ پیپر ہوتا ہے, اس میں آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انالائز کر کے اس کی ریزلٹ ہے ڈسکشن بنانی ہوتی ہے. اور یہ پہلی دفعہ یا کچھ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کے ساتھ نیو ریسرچ ہوتی ہے. جبکہ ریویو آرٹیکل جو ہے وہ آلریڈی ریسرچ ہوئی ہوتی ہے, لیکن آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا ایک جو ہے کنکلوژن دینا ہوتا ہے کہ اتنی اسٹڈیز ہوئی ہے اور ان کا کنکلوژن یہ ہے. تو اس طرح اگر آپ کوئی جملہ لکھتے ہیں, کسی کا جملہ کوٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کا ریفرنس دینا ضروری ہوتا ہے. نارملی آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جو ریفرنس دینا ہوتا ہے, تو شروع میں آپ کوشش کریں کہ الفابیٹیکل ریفرنسز آئیں. اور الفابیٹیکل ریفرنس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ جو ہے اس کو کسی اور سٹائل میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ایزیلی ہو جائے گا. جبکہ جب آپ نمبرنگ کرتے ہیں تو نمبرنگ میں پرابلم ہوتا ہے کہ کہیں پہ ایک نمبر بھی آگے پیچھے ہوا تو پورے جو ہے نا آگے ریفرنسز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, یعنی کہ ان میں جو ہے وہ ارینجمنٹ جو ہے اس کی صحیح نہیں رہے گی. دوسرے یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز ایڈ ہیں کسی بھی آرٹیکلز کے اندر, تو اگر آپ کے الفابیٹیکل ریفرنسز ہوتے ہیں تو آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی جو ہے کسی کبھی کوئی جملہ کوٹ کیا اور آگے آپ نے ریفرنس دے دیا, تو آپ کے ریفرنس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. آپ نے جملے کے اینڈ پہ ریفرنس دے دیا اور ایٹ دا اینڈ جو ریفرنس سیکشن ہوتا ہے ایک ریفرنس وہاں دے دیا. تو اس طرح آپ کو کوئی چیز جو ہے وہاں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس جملے کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں, اور الفابیٹیکل آرڈر کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں اس میں صرف ایک ہی ریفرنس جو دیا ہوتا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور ایک ریفرنس سیکشن میں جا کر اس سے ریلیونٹ جو ریفرنس ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں. جبکہ نمبرنگ والے ریفرنسز میں آپ کو پوری نمبرنگ چینج کرنی پڑتی ہے. تو اور اس میں پھر موڈیفیکیشن میں مسئلہ بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات اگر آپ بھول جائیں تو پھر اس میں جو ہے سینٹینس کو اس یعنی کہ میچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ الفابیٹیکل آرڈر میں شروع سے ہو. اچھا, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ اینڈ نوٹ لگا دیتے ہیں. اب اینڈ نوٹ کے جتنے بھی ورژن اس وقت آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں, تو اگر آپ ان میں دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ جو ریفرنسز ہوتے ہیں بعض اوقات کمپلیٹ نہیں ملتے. مثال کے طور پر کوئی بھی ریفرنس ہے, اس میں کے اندر آتھرز نیم ہوتے ہیں, ایئر ہوتا ہے, ٹائٹل ہوتا ہے, جرنل نام نیم ہوتا ہے, اس کے بعد والیوم میں ایشو ہے, پیجز ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینڈ نوٹ آپ جب لگاتے ہیں تو کچھ ریفرنسز ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ پیجز نہیں ہوتے, یا اس میں جو ہے وہ جرنل کا نام ٹھیک نہیں ہوتا, یعنی کہ اس کا جو ہے وہ اگر اس کا تمام کیپٹل چاہیے تو وہ بعض اوقات کیپٹل نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے, اس کو جب آپ نے اینڈ نوٹ سے ریفرنسز ڈالنے ہیں ان ریفرنسز کو آپ نے کاپی کر کے علیحدہ سے دوبارہ سے چیک کرنا ہے, اور کہیں پہ ریفرنسز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا اس میں جو ہے وہ پیج نمبر نہیں دیے گئے, تو آپ نے پیج نمبر دینے ہیں اصل اوریجنل جو آرٹیکلز ہوتا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے. تو اس طرح جو ہے نا وہ اس میں یونیفارمٹی ہو جائے گی. تو اس کو پلین کہتے ہیں, یعنی کہ آپ نے کسی بھی الفابیٹیکل آرڈر میں کسی بھی ریفرنس کو جو ہے نا وہ کوٹ کیا تو اس کو جو ہے وہ
یعنی کہ آپ نے اینڈ نوٹ کو پلین میں کنورٹ کر دیا اور پھر آپ نے کوئی بھی چیز چینج کی تو اس میں جو ہے وہ ایز اٹ از آئے گی، جس طرح کی ایک نارمل آپ ہاتھ سے یا جو ہے نا وہ ٹائپ کرتے ہیں تو ریفرنسز کے اندر جو ہے نا وہ ایکوریسی رہے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ اچھا، کچھ اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس پروجیکٹ کے اندر یا اس جو ہے وہ تھیسس کے اندر ریفرنس جو ہے وہ اینڈ نوٹ کے تھرو لگائے ہیں، تو اس لیے 100% ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اینڈ نوٹ کے ریفرنسز جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے ری چیک کرنا ہے کہ کہیں پہ کوئی مسنگ پارٹ تو نہیں ہے، تو آپ مسنگ پارٹ کو وہاں سے آپ نے جو ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ جب کسی پیپر کو پبلش کروا رہے ہیں تو اس آج کل جو جتنے بھی ہے بعض اوقات فیک جرنلز آ رہے ہیں، یا جو ہے پیسے کی خاطر جو ہے انہوں نے ان مختلف قسم کے امپیکٹ فیکٹر لکھے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اپنا پیپر جو ہے ایسے جرنل میں پبلش کرے جس کا امپیکٹ فیکٹر ہو اور ویب بائی سائنس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا نام آ رہا ہو۔ یا ایک بایو باکس جو ہے وہ ویب سائٹ ہے جس پر جا کر جو ہے اپنا اس جرنل کا نام آپ جو ہے وہ ایڈ کرے تو اس کے اندر بھی اس کا امپیکٹ فیکٹر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ کسی بھی جرنل کے بایو باکس میں جا کر چیک کرتے ہیں امپیکٹ فیکٹر تو اس کی کنٹینیوٹی دیکھیں کہ وہ کتنے سال سے چل رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ فیکٹر اگر مینٹین ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جرنل کا امپیکٹ فیکٹر ختم ہو گیا اور پھر اس کا امپیکٹ فیکٹر لگ گیا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اگر لگاتار امپیکٹ فیکٹر آ رہا ہے اور کہیں پہ کسی سال مس نہیں ہوا تو وہ سسٹین ہے۔ آگے پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو میجر پبلشرز ہیں کہ آپ اپنے جو آرٹیکلز ہیں کہاں پہ آپ نے پبلش کرنے ہیں، تو نیچر جو ہے سب سے بیسٹ ہے۔ تو اس کے بعد جو الزویر یا ویب اس میں جو ہے وہ تیسرا جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے سپرنجر، تو یہ تین جو ہے نا وہ بہترین ہے جس میں جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی پیپر جو ہے پبلش ہوتا ہے اور وہ سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، اس کا پیئر ریویو جو ہے وہ شفاف کرواتے ہیں۔ اچھا، باقی بہت سی اور بھی ہیں کہ جو جلدی پبلش بینتھم سائنس ہے لیکن وہ بھی کافی پیمنٹ لیتا ہے۔ اس کے بعد ایم ڈی پی آئی کے جرنلز ہیں وہ بھی بہت پیسے لیتے ہیں۔ ہنداوی کے جرنلز ہیں ان کا بھی کافی جو ہے ہیوج اماؤنٹ جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے جرنلز میں پیپر پبلش کروائیں جو کہ فری ہوں۔ تو فری والے جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، بعضوں کا سال 1.5 سال 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو ریویو پروسیس ہوتا ہے وہ جو ہے وہ فیئر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو جلدی ہے، جیسے پی ایچ ڈی کے تھیسز ہے اور وہ تھیسز جو ہے اب آج کل یہ رکھا گیا ہے کہ تھیسز جب تک جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوں گے، پیپر جب پبلش نہیں ہوگا تو تھیسس سبمٹ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں یقیناً جو ہے نا آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور جلدی جو ہے وہ پیپر جو ہے پبلش کروانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں آپ ضرور جو ہے وہ پیسوں والا میں جائے۔ ادروائز نارمل آپ نے پیپر پبلش کروانا ہے تو آپ کسی بھی جرنل میں جو ہے اس کی سسٹینیبلٹی دیکھ لیں کہ وہ امپیکٹ فیکٹر والا ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ پیپر پبلش کر رہے ہوتے ہیں تو ہائی کوالٹی کے پیپر پبلش کریں، کوشش کریں، اور اس میں پلیجرزم نہ ہو۔ پلیجرزم کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی پبلش پیپر سے وہ جو ہے ملتا جلتا نہ ہو، اس میں سملیرٹی نہ ہو، اس کے بعد ریفرنسز جو ہے وہ پراپر دیے گئے ہوں۔ آپ کی اگر لٹریچر زیادہ ہے، آپ نے بہت زیادہ لکھا ہے اور سٹینڈرڈ کا لکھا ہے تو لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس میں سے کچھ لٹریچر لیتے ہیں اور آپ کا حوالہ دیتے ہیں جو بھی پیپر آپ کو ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ کی سائٹیشن بڑھتی ہے۔ تو جتنی سائٹیشن جو ہے آپ کی زیادہ ہوگی تو اس سے بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیپر کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہے۔ تو آپ کی جو اوور آل جو ہے وہ سائٹیشن اگر زیادہ ہے تو ایک اچھے سائنسسٹ یا ریسرچر آپ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی لکھی ہوئی چیزوں کو جو ہے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ سائٹیشن بھی کاؤنٹ ہوتی ہے بعض اوقات کہ کسی پرسن کی وہ سائٹیشن کیا ہے۔ پھر ایک اور کنسیپٹ ہے
کہ کسی بھی جرنل میں آپ نے پیپر جو ہے وہ پبلش کروایا، لیکن اس وقت اس کا امپیکٹ فیکٹر تھا، لیکن بعد میں ڈاؤن ہو گیا. تو کچھ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے. اب ایک اور ہے چیز کہ ایک جرنل کا امپیکٹ فیکٹر جو ہے وہ اس وقت جو 1 ہے، لیکن جب آپ نے پبلش کروایا تھا اس وقت نہیں ہے، تو کچھ لوگ وہ 1 لکھ دیتے ہیں. اچھا، یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 10 سال سے پہلے جو ہے کوئی پیپر پبلش کروایا اور اس میں جو ہے جو اس کا امپیکٹ فیکٹر 1 تھا اور اب 10 ہو چکا ہے، تو کچھ لوگ کرنٹ جو ہے 10 والا لکھ دیتے. تو ان کی یہ نارملی وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ اس کی گروتھ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی یہ امپیکٹ فیکٹر بڑھنے میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم لکھتے ہیں. بہرحال وہ یہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے جو ہے نا میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے وہ امپیکٹ فیکٹر لکھ ہوتا ہے جب ان کا پیپر پبلش ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں نے وہ لکھ ہوتا ہے جو کرنٹ اس وقت چل رہا ہوتا ہے. تو اس نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب پیپر آپ کا پبلش ہوا ہے تو وہی اگر آپ کنسیڈر کرتے ہیں، اور نارملی وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور لیکن زیادہ تر جو سی وی کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا اس کے حوالے سے جب یہ آپ پیپر جو ہے وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر، تو اس میں جو ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ سی وی تیار کرتے ہیں تو پیپر آپ جب ڈالتے ہیں تو اینڈ پہ آپ ریفریش دیتے ہیں. تو اکثر بچوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ریفریش ول بی پرووائڈیڈ آن ڈیمانڈ یا ریکویسٹ. تو اس طرح نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنی سی وی بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پراپر آپ ریفریش دیں. ریفرنس کی کوالٹی بھی یہ ہو کہ وہ جو ہے وہ یہ جب اس کو سرچ کیے جائے گوگل پہ جا کر تو اس کے بارے کا ڈیٹا جو ہے نا وہ ملے، اس کے بارے میں لوگ جان سکیں کس لیول کا جو ہے نا وہ بندہ کام کر رہا ہے. تو جب اور ریفرنس جو ہے آپ موسٹلی کوشش کریں کہ 2 ہو اور وہ اس آپ کی فیلڈ سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہو، اور جب ان سے رابطہ کیا جائے تو وہ ان کو جو ہے صحیح جواب دے سکے، اور آپ کو وہ آپ اور ریفرنس ایسے دے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریفرنس ول بی پرووائڈیڈ آن ریکویسٹ. تو اس طرح کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا آپ کے لیے کہ وہ جو ہے آپ سے پھر ریکویسٹ کرے گا کہ آپ نے ریفرنس دے. تو آپ اپنی سی وی کے اندر بھی آپ ریفرنس جو ہے وہ ضرور جو ہے نا ڈالا کریں. تو اس سے جو ہے نا آپ کی سی وی کے اندر بھی جو اس کی ورث جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی. تو نارملی اگر دیکھا جائے تو جب یہ آپ پیپر پبلش کر رہے ہیں تو اگر آپ سائنس گروپ کے ہیں تو آپ جو ڈبلیو اور ایکس کیٹیگری میں جو ہے نا وہ پیپر پبلش کریں، یہ پیپر جو ہے وہ آپ کے پروموشن کے لیے اکاؤنٹ ہو گئے. اگر وائی کیٹیگری کے ہیں یا کوئی کیٹیگری اس پر نہیں لگی ہوئی تو اس سے جو ہے وہ سائنس گروپ والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، وائی کیٹیگری جو ہے وہ سوشل سائنسز وغیرہ کے لیے ہے، یا جو سائنس گروپ کے نہیں ہوتے ان کے لیے وہ ہوتی ہے. تو یہ پروموشن کے جو ہے نا وہ کچھ کرائٹیریاز ہیں جس کی بیس پر آپ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دوڑ کیوں لگی ہوئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ پیپر جو ہے پبلش کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ مختلف جو ہے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک لوگوں پروموشن کے لیے ریکوائر، دوسرا یہ پیپر پبلش. تو کوشش کریں گے جو ہے جو بھی آپ کا مٹیریل ہے وہ اچھی کوالٹی کا اور لوگ اس کو پڑھیں اور ریفرنس دیں اور اس سے جو ہے نا آپ کی سائٹیشن بڑھے. تھینک یو ویری مچ.